أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ذی قدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جب فرد پستی کی کار مذلت سے نکل کر اعلیٰ و عرفہ اقدار پر فائز ہو جاتا ہے اور بہترین انسانی رویوں کے ذریعے سے اپنی انسانیت کو الہی اصول میں جکڑ لیتا ہے، فی الواقع اس انسان میں کوئی بذات انسان یا بذات صفات انسانیت باہمی چپقلش یا خود اپنے وجود میں تناقض نظر نہیں آتا، تو ایسے افراد کی ایک جماعت محمد کی شکل اختیار کر کے جو معاشرہ ترتیب دیتی ہے، وہ معاشرہ جو انسانیت کے اسلامی اصولوں کے ہر پھول سے مہک رہا ہوتا ہے، اس سے جو تصویر، جو نقوش بنتے ہیں، ہماری نظر میں اسے اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ جب انسانوں کا ایک اجتماع، خاندان، فرد، خاندان اور پھر وہ پورا معاشرہ آسمانی اصولوں کے تحت اپنی زندگی اور گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو تصویر کھل کر سامنے آتی ہے اسے آپ اسلامی معاشرے کا نام دے سکتے ہیں۔ تہذیب اسلامی ہم نے اسے اسلامی معاشرہ یا تہذیب اسلامی ہم نے اس لیے اسے کہا کہ یہ اعلیٰ اقدار اور عرفہ اصول کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوئے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جو تہذیب عقیدے کی مضبوط اساس پر کھڑی ہو، جہاں رنگ و نسل کی تفریق مٹ چکی ہو، جہاں قومیت کے بدبودار نعرے دفن ہو چکے ہوں، جہاں کالے کو گورے پر ذرا برابر فوقیت حاصل نہ ہو، جہاں قومی تعصب کا زہر انسانوں کے دل دماغ سے نکال دیا گیا ہو، جہاں علاقائی اور وطنی لکیروں کو مٹا کر انسانوں کے وجود اور دل دماغوں سے وطنی لکیروں کو کھرچ کر مٹا کر نظریے پر انسانی قدر کے پیمانے مقرر کر دیے گئے ہوں، جس عقیدے کی بدولت خاندانی نظام کی ایسی زنجیر متعارف کروائی گئی ہو جس کی ذمہ داریوں کا احساس ہمیشہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی فلاح کے لیے بے چین کیے رکھتا ہو، لفظ ماں سے مٹھاس کا سمندر دریافت ہو جاتا ہو، لفظ باپ سے شفقت کے خزانوں کا منہ کھلا دکھائی دیتا ہو، لفظ بہن بھائی سے شرم و حیا کے چشمے پھوٹتے نظر آ رہے ہوں، لفظ رفیقہ حیات سے پاک دامنی کا تصور عالی ابھر کر سامنے آ جاتا ہو، ضرورت بشریت کے اصولی طرز پر تقاضے پورے ہوتے محسوس ہوتے ہوں، ایک عام پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ایک امیر اور فقیر، ایک اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ اور ایک غریب کی کٹیا میں پلا بڑا بچہ، سب کے سب بحیثیت انسان ایک ہی ترازو میں تولے جاتے ہوں۔ اونچے محلات کے رہائشی، دور جنگل و صحرا کے باسی، سب ایک صفت میں بلکہ سب ایک صف میں ہاتھ باندھے برابر سرابر باہمی محبت و احترام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ یہ ہے ہم تہذیب جس پر بجا طور پر ہمیں فخر ہے، جس تہذیب پر ہمیں کلی طور پر اعتماد و اطمینان ہے، جس تہذیب نے شاہ و گدا کی تفریق کو کھرچ کر مٹا ڈالا، جس تہذیب نے بنیادی انسانی ضروریات حکومت وقت کی ذمہ داری قرار دیا،
اسلامی تہذیب کے فروغ پانے سے حقیقتاً جو خزانہ حاصل ہوتا ہے وہ اطمینان و سکون کا ہے، جس میں شاہ و گدا کے سکون و اطمینان میں کوئی ذرا برابر فرق نہیں ہوتا۔ اسلامی تہذیب میں انسانوں کے درمیان ذات پات کی تفریق مٹا کر ہر انسان کو بنیادی درجے پر برقرار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھنے کے اصول مقرر ہوئے جو اپنے بنیادی عقائد پر عمل پیرا رہتے ہوئے جس قدر احکامات الہیہ اور تعلیمات محمد کا انسان پابند ہوگا وہ اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوگا، چاہے وہ کسی حجام کا بیٹا ہو یا کسی کمزور قوم سے منسلک مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ کردار ہی سب کی عزت و احترام کے معیار کا تعین کرے گا، قومیت نہیں، علاقائیت نہیں، رنگ و نسل نہیں۔ اس ترقی میں باہمی حسد، بغض و عناد، ٹانگیں کھینچنے کا رجحان خود بخود سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اعلیٰ مقام تک رسائی کا عمر کے ہر حصے میں ترقی کا برابر حق رہتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسلامی تہذیب اسم بامسمہ ہے، نام کے بالکل ہم پلہ و برابر۔ انسانی اخلاق و کردار روحانی ترقی و درجات سے جو ماحول پرورش پاتا ہے اسے اسلامی تہذیب، وہ ماحول اسلامی تہذیب کہلاتا ہے۔ آج امت مسلمہ اس تہذیب کو بھلا کر ان غیر تہذیبی پگ ڈڈیوں پر چل نکلی جنہیں تہذیب کہنا ہی توہین ہے، جو مہذب ہیں ہی نہیں، انہیں تہذیب کہا ہی نہیں جا سکتا، جن کے ہاں مادی ترقی کے مراحل میں ہی تہذیب پوشیدہ ہے، جو مادیت کی اساس پر ہی اپنے انسانی اقدار کو کھڑا رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ میں یہ تبدیلی اس بنیادی عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں لا الہ الا اللہ کے معانی و مطالب کو خود تراشیدہ عقلی معانی و مفاہیم کا چولا پہنا دیا گیا۔ امت مسلمہ میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی، اس بنیادی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج امت کیسے تبدیل ہو گئی، سوچ کیسے بدلی، افکار کیسے تبدیل ہوئے، کردار کیسے تبدیل ہوا۔ یہ ایک بنیادی سی بات ہے جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ ہم بنیاد سے ہٹ گئے۔ بنیاد کیا تھی؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی و مطالب کو خود اپنے عقلی معنی پہنائے گئے، خود اپنے ہی مفاہیم کا چولا اسے پہنایا گیا۔ خدا واحد کی ذات کا اقرار تو کیا، شہادت توحید تو دے ڈالی، مگر عبادات کا رب اور معاملات کے رب الگ الگ تراش لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، نوافل، تلاوت، تہجد سب اللہ کے لیے برقرار رکھے اور حاکمیت کے لیے اپنے ہی ایسے انسانوں کو دھڑلے سے قبول کر لیا۔ یوں ایک مخلوط عقیدے نے جنم لیا، ایک مخلوط عقیدہ جنم لے بیٹھا جس کی اساس کچھ بھی نہیں تھی۔ عبادات کا حاکم الگ، قوانین و ضوابط کے حاکم الگ الگ، شعوری و غیر شعوری طور پر چن لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہیں خال خال اسلامی تہذیب کے آثار زندہ رہے، مگر جاہلی معاشرہ اس اسلامی روشن تہذیب کو تیزی سے نگل چکا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ جس کو اپنے لیے سپیریئر سمجھتا ہے، اعلیٰ و عرفہ جانتا ہے، تو اس کے طور اطوار اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیونکہ مطلقاً جاہلیت سے اقدار اور اقتدار مستعار لے چکا ہے، مغرب کی غلامی کو احساس و شعور کی حد تک قبول کر چکا ہے، انہی کے اصول حکمرانی کو اپنے لیے رول ماڈل دیکھنے لگا ہے، تب رہن سہن، چال چلن، طور اطوار، لباس پیرہن میں بھی ان کا نقال تک بن گیا ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں مادی ترقی ہی اصل تھی، باقی انسان اسی ترقی کے ارد گرد کولو کے بیل کی مانند جوت دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں مغرب کے ہاں اس کا تصور بھی محال ہے، رشتے اور خاندان کا تصور بھی نہیں۔ خاندانی نظام مغرب میں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہاں کلی تہذیب مادیت، مال و دولت، ہوس، شہوت پرستی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ان کے ہاں اعلیٰ انسانی اقدار، ان کی پرورش کا ضابطہ
اعلیٰ انسانی اخلاق کی پرورش کا ضابطہ ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ منہ کی لذت کے لیے خنزیر، کتے، کچھوے، لال بیگ، شراب تک مرغوب ہیں۔ شہوت و حوث پرستی میں بہن بھائی، ماں بیٹا، باپ بیٹی، کتے گھوڑے گدھے تک مستعمل ہیں۔ اس لیے جس تہذیب پر ہمارے کرائے کے دانشور گھنٹوں ثناخوانی کرتے نہیں تھکتے، اس تہذیب میں مرد کے ساتھ مرد، عورت کے ساتھ عورت جیسے رشتے بھی بنیادی انسانی ضرورت اور بنیادی انسانی حقوق کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس تہذیب کو کیا مہذب کہنے کے روادار ہو سکتے ہیں جہاں انسانیت تمام تر حدود و قیود کو پھلانگ چکی ہو، جہاں انسانیت ہی مر چکی ہو، جہاں انسانیت ہی مٹ چکی ہو، جہاں دو ٹانگوں پر چلتے ہوئے آپ کو چوپایوں کی مانند طور و اطوار اور اصولوں میں لگے بندے لوگ نظر آئیں، جہاں مادر زاد ننگا پن چوکوں، چوراہوں، پارکوں، گلیوں، بازاروں میں بھی ان کی شہوت کا ننگا ناچ اس میں نظر آ رہا ہو، وہاں وائف اینڈ ہسبینڈ، میاں اور بیوی کا رشتہ شہوت پوری کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر میاں اور بیوی دونوں اس پیاس کی تکمیل کے لیے دیگر ذرائع اختیار کرنے پر بھی آزاد ہیں۔ کوئی اخلاقی وہاں قدغن نظر نہیں آتی۔ بظاہر اونچے تعلیمی ادارے، بظاہر عالی شان بلڈنگیں، بظاہر بہت کشادہ سڑکیں، بظاہر بہترین سیکورٹی کا نظام، صفائی اور ستھرائی، حفظان صحت کے مضبوط مراکز، مگر ہاں بالکل وہاں کی 70% آبادی ڈپریشن کا پھر شکار کیوں ہے؟ وہ ذہنی دباؤ میں 70% آبادی کیوں جی رہی ہے؟ ہمارے ملک کے کل بجٹ کے برابر صرف برطانیہ میں ڈپریشن کے مریضوں پر جو رقم خرچ ہوتی ہے، ہمارے ملک کا بجٹ اس کے برابر ہے۔ وہاں کا وہ بجٹ ہمارے ملک کے بجٹ کے برابر ہے، جہاں خودکشیوں کی شرح پاکستان سعودیہ سے 100% زیادہ ہے۔ امریکہ میں پاکستان سے 120 گنا زیادہ وہاں خودکشیوں کی شرح ہے، جہاں ریپ کے واقعات اس کھلی آزادی کے باوجود بھی شرمات دینے کی حد تک زیادہ ہیں۔ سٹریٹ کرائم کی سالانہ تعداد پاکستان کے کل جرائم سے 1000% زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہاں کا جاہلی معاشرہ، جسے ہمارے آج کے یہاں اس ملک میں بیٹھے ہوئے دانشور جہاں کی تہذیب کی سناخوانی میں ہمیشہ دھت رہتے ہیں اور سناخوانی کرتے نہیں تھکتے۔ سچ یہ ہے آپ حیران ہوں گے وہاں کا جاہلی معاشرہ تو اندر سے کھوکھلا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بے چینی و بے اطمینانی کی وجہ سے یورپ کی نصف آبادی یورپ کی خواب آور ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ قلبی بے سکونی و بے اطمینانی ہے۔ ایک اسلام قلبی سکون و اطمینان فراہم کرتا ہے، اور ان کی وہ جسے بد تہذیبی ہی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد انہیں قلبی سکون و اطمینان حاصل نہیں ہے، تب وہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کا اسلام استقبال کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو اونچے اور عرفہ قدار کو خیر باد کہہ کر گھٹیا اور رذیل رویوں کو قبول کرنے پر بضد ہیں۔ آپ دیکھیے، بغور جائزہ لیجئے، کبھی ان کی چکا چوند روشنیوں میں کھو جانے کی بجائے، ان کی کمکموں میں اپنے اسیر ہو جانے کی بجائے خود تصور کیجئے، اسلامی تہذیب عمر رسیدہ شخص کو بزرگ کہہ کر مسند عزت و شرف پر بٹھاتی ہے، جبکہ مغرب اور یورپ کی تہذیب عمر رسیدہ بزرگ کو سکریپ بنا کر اولڈ ہاؤس پھینک دیتی ہے۔ عمر کا وہ حصہ جو دیکھ بھال اور محبت کے تقاضوں کی مانگ سب سے بڑھ کر کرتا ہے، عمر کے اس حصے کو جراثیم اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث سمجھ کر نفرت کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اور بوڑھوں کے ساتھ جو مغرب میں رویہ ہوتا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، جس تہذیب کی طرف تم سر پٹ دوڑے چلے جا رہے ہو، یہ تمہیں عمر کے اسی حصے میں نفرت کی اسی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ اگر بچنا ہے تو اس تہذیب کو قبول کرنے کی بجائے اسلامی تہذیب کی طرف آنا ہوگا۔
دینی تہذیب سے محبت کرنا ہوگی۔ میں مکرر تمہیں یاد دلاتا ہوں، جس تہذیب کی طرف تم للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہو، جس تہذیب کو تم للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہو، وہ تہذیب خود شاخ نازک پہ آشیانہ بنائے اپنی خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور فلاح کے اس تصور کے یہ خوگر انسان سے اس انسانیت چھیننے پر بضد ہیں، بلکہ چھین چکے ہیں۔ مغرب میں ایک جانور اور ایک انسان کی ضروریات کا فرق تک مٹ چکا ہے۔ وہاں خاندانی نظام بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسلامی تہذیب میں معاشرے کی اکائی ایک خاندان ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، جن کے کاموں کی تقسیم کار بھی آسمانی ہے۔ قدرت نے ایک اصول کے تحت میاں بیوی کے کام کی تقسیم کار رکھی ہے، متعین شدہ ہے، جس کی ذمہ داری فطرتی طور پر انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں خاوند شوہر پوری کرے اور بیوی اپنی خاندانی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایک خاندان کی بڑی ذمہ داری بچوں کی نگہداشت اور تربیت ہوتی ہے۔ تو جب ایک معاشرے میں خاندان بچوں کی تربیت پر اور ان کی نگہداشت پر پوری طرح توجہ دیں گے، اور بچوں کی افزائش میں ان کی جسمانی اور اخلاقی قدریں بھی ان کے وجود کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی، تو ایسا معاشرہ خود بخود مہذب معاشرہ کہلایا جائے گا، اور یہ خاندانی نظام ترقی کے لازوال زینے تیزی سے چڑھنے لگے گا۔ مگر جہاں آزاد جنسی تعلقات کے اصول پر قائم ہوں، ناجائز نسل معاشرے کی بنیادی اینٹ ہو۔ غور سے سنو میرے مسلمانوں، غور سے سنو اس بات کو۔ جس معاشرے کی بنیادی اینٹ ہی ناجائز نسل ہو، ایک مرد اور عورت کا تعلق صرف جنسی خواہشات کی حد تک قائم ہو، حیوانی شہوات و جبلت پر دو انسانوں کا، مرد عورت کا تعلق چل رہا ہو، خاندانی نظام اور قدرتی صلاحیتوں کے مطابق کام کی تقسیم کار ہی قائم نہ ہو۔ اللہ نے جو عورت صلاحیت کو ابدیت کی ہے، جو صلاحیت مرد کو، اس صلاحیت کے عین مطابق دونوں کے اندر کام کا تقسیم کار نہ ہو۔ عورت کا کام، وہاں کی مغرب کے معاشرے کی عورت کا کام زینت و آرائش سے دل ربائی ہو، حیوانی شہوتوں کی پیاس پوری کرنا، پھر کسی ہوٹل کی ریسیپشن پر ایئر ہوسٹس، بس ہوسٹس، کسی کمپنی کی اشتہاری مہم میں اپنے حسن کو جلوہ گر کر رہی ہو، عورت پیسہ بٹورنے والی مشین بن جائے، اس کی قیمت اسے کچھ بھی چکانی پڑے، اسے انسانی پیداوار سے ہٹا کر، میرے اس جملے کو دل دماغ میں راسخ کر لے، اسے انسانی پیداوار سے ہٹا کر مادی پیداوار پر لگا دیا جائے، تو ایسا معاشرہ جہلیت، پسماندگی، تہذیب کے افلاس و غربت کی طرف خود بخود دوڑے گا۔ بدقسمتی سے اب ہمارے مسلمان معاشرے بھی اسی طرف بہک چکے ہیں۔ یورپ نے اپنا سارا زہر ہماری طرف پھونک دیا ہے، ہم اسے بخوشی پھانکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس گرداب سے جہاں ہماری اگلی نسلوں میں انسانی قدروں میں کھوکھلا پن آتا جا رہا ہے، شرم و حیا کی دولت افلاس و پستی کا شکار ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، بڑے شہروں کی بڑی آبادیوں میں، نئی آبادیوں میں پڑوس کا تو تصور تک بھی ختم ہو چکا ہے۔ غمی خوشی میں شرکت مفادات کے دھاگے سے بندھ گئی ہے، جھوٹ پر استوار اور مصنوعی خوشیوں کے لیے تہوار تراشے جاتے ہیں۔ جیسے مغرب میں ہے ویسے ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا ہے، کہیں پہ ویلنٹائن ڈے کا فسانہ تو کہیں نیو ایئر نائٹ کا بہانہ۔ ان تہواروں میں چھپا کھوکھلا پن، شور شرابہ، ہلا گلا، رنگ بازی، عارضی لذتوں کا بھونڈا سٹائل، کیا یہ سب کسی پائیدار قوم کے طور اتوار ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی پائیدار قوم ان زندگی کے ایسے ترتیب طور اتوار پہ چل سکتی ہے؟
یہ امر قابل ذکر ہے کہ 20 اصلاحی جماعتوں اور اداروں کی دن رات محنت، اس پہ توجہ دیجیے کہ ایسا ہے کیوں کہ سب کچھ ہزاروں نہیں لاکھوں، ہزاروں لاکھوں مدارس، ہزاروں لاکھوں افدائی جو دین کی محنت، جو اصلاح کی کوششوں میں مگن ہیں، ان سب کی شبانہ روز محنتوں کے باوجود ہمارے معاشرے کی پستی کی طرف دوڑنے میں کئی رکاوٹ نہیں آ رہی، بلکہ تیزی کے ساتھ معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بد تہذیبی کی طرف، اس ٹوٹ پھوٹ کی طرف، اس خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس معاشرتی اعلیٰ قدریں اور رویوں کے ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ مغرب جہاں کھڑے ہو کر آج جس جہنم کے کنارے مغرب کھڑے ہو کے رو رہا ہے، ہم اسی جہنم کی طرف سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں وہاں کی صرف چکا چوند روشنیوں اور کمکموں میں کھو کر ہم اسے یہ سمجھ رہے ہیں، شاید اسے ترقی کہتے ہیں۔ واقع یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم مرض کا علاج تو کر رہے ہیں، مگر مرض کے اسباب پر قطعی توجہ نہیں دے رہے، بلکہ مرض کے اسباب کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک مرض کے اصل اسباب نہ کھوجے گئے، نہ تراشے گئے، نہ تلاشے گئے، مرض کے اصل اسباب نہ تلاشے گئے، ان اسباب کا تدارک نہ کیا گیا، تب تک آپ اپنی با کمال و قیمتی محنت کو کسی نتیجے پر نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کا سبب ہے، واحد سبب ہے، ہماری ان ساری محنتوں کا کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کا جو بنیادی سبب ہے، وہ عقائد و نظریات کی کمزوری، عقائد و نظریات میں در آنے والی خرابیاں۔ جب تک جاہلیت نور توحید کے حد فاصل کو برقرار نہ رکھا گیا، ایمان اور کفر کے فاصلوں کو الگ الگ نہ کیا گیا، اسلامی تہذیب اور کفار کی تہذیبی رویوں کے درمیان فرق پیدا نہ کیا گیا، عقیدے کی بنیاد پر کھڑے افراد شعور، احساس کا تعلق اس جاہلیت سے جب تک جوڑے رکھیں گے، آپ کبھی بھی اپنی منزل مراد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سامعین گرامی قدر، میری ان باتوں پہ پوری توجہ دیجیے۔ آج حد کیا ہے؟ حد تو یہ ہے کہ جب آپ کے گھریلو تربیتی نظام کا ہدف تک تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے گھریلو تربیتی نظام کا ہدف تبدیل ہو چکا ہے، آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ اور کیا یہ ایسا میرے اور آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے؟ اعلیٰ و عرفہ اقدار کی اٹھان اور نسل نو میں انسانیت کا فروغ چھوڑ کر بچے کو اول و آخر مادیت کے جمع و خرچ پر ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، پیسہ کمائے گا، روپیہ کمائے گا، ڈالر لائے گا، اور گھر کے اندر اس کی پوری سوچ، ٹوٹلی جو اس کی سوچ ہے وہ انہی چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب والدین کے ہاں یہی ہوتا ہے، والدین اپنے بچے کی پرورش اسی سوچ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، پیسے کما کے لائے گا۔ والدین کا کہ بچہ بڑا ہوگا، ایک بہترین انسان، معاشرے کا ایک بہترین فرد ہم اسے بنائیں گے، اس کے اعلیٰ اقدار ایسے ہوں گے، اس کی اڑان اٹھان ایسی ہوگی، اس کی چلت پھرت ایسی ہوگی، اس کی بول چال ایسا ہوگا، اس کا ایمانی رویہ ایسا ہوگا، اس کے انسانی رویے یوں ہوں گے۔ والدین کے دل دماغ میں یہ چیزیں آنے کی بجائے بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بچہ پائلٹ بنے گا، بچہ پروفیسر بنے گا، بچہ یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ کیوں بنے گا یہ سب؟ صرف اس لیے کہ پیسہ کما کے لائے گا۔ تو جناب، جب بچے کی تعلیمی تربیت کے آپ کے اہداف تک تبدیل ہو چکے ہوں، جب تک تعلیمی نظام میں کیلکولیٹر پیدا کرنے کی بجائے انسان پیدا کرنے کا عنصر پیدا نہیں ہوگا، تب تک آپ کامیاب و کامران ہو ہی نہیں سکتے۔ والدین اولاد کے لیے تربیت کا ہدف تبدیل کریں۔ میرے محترم سامعین، میں گزارش کر رہا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا ہدف تبدیل کریں، اساتذہ بچوں کے لیے اپنی سوچ تبدیل کریں۔ کیا یہ سب تکوینی طور پر، قدرتی طور پر ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں، ممکن ہی نہیں۔ دور اول کی طرح خاتم المرسلین کی معیت میں ایک جماعت محمد کی ترتیب و تدوین کی گئی، بعین ہی اسی نقوش پر، انہی خطوط پر، اسی نظریاتی اساس پر ایک تحریک، ایک فکر،
ایک درد و کڑن کے بغیر آپ اس تہذیبی یلغار کا راستہ نہیں روک پائیں گے۔ جاہلی تہذیب انسان کے نفسانی خواہشات کو ابھار کر اپنا گرویدہ کر لیتی ہے۔ بنیادی سا نقطہ یہ ہے کہ جاہلی تہذیب کا وصف یہ ہے، جاہلی تہذیب کی شرارت یہ ہے، وہ انسان کی وہ جو شیطانی جبلت، اس کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جو شیطانی رویے، نفس امارہ جو موجود ہے، نفس امارہ ان نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، اس کو ابھار کر جاہلی تہذیب اسے اپنے قریب کرتی ہے۔ اس کے مقابل نفسانی جائز خواہشات کے راستوں کو برقرار رکھتے ہوئے روحانی قوت کے ان سوکھے چشموں کو پھر سے بیدار کرنا ہوگا۔ آپ کو انسان کی جائز ضروریات و خواہشات کو پورا کرتے ہوئے جس کی شریعت نے آپ کو طریقے دے دیے، ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کے روحانی خشک چشمے جو ہو گئے ہیں، روحانی قوت کے خشک چشمے، انہیں پھر سے بیدار کیجئے، جو اعلیٰ اخلاقی قدروں کو پہچاننے کے لیے انسان کے وجودی انسانی مادے کو متحرک کر سکیں۔ دوستو، جب تک انسان کو اپنے نفس امارہ کی قید سے نکال کر، اپنے جیسے دیگر انسانوں کی غلامی سے نکال کر، خدائی وحدانیت کی ریگ مال سے دلوں کی صفائی ستھرائی کر کے ایک نئے طاقتور انسان کو نہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اس سے جاہلانہ تہذیب اور اس کی یلغار کا مقابلہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے ایک عزم جواں، ایک ہمت مرداں کے ذریعے اپنی نسل اور اپنے خاندان، اپنے معاشرے کی حفاظت کیجیے۔ جاہلانہ تہذیب سے بچ کر اسلامی تہذیب کو زندہ و تابندہ کیجیے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کتنی خوبصورت بات علامہ اقبال نے فرمائی، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس طرف دیکھنے کی بجائے جہاں تباہی کے اسباب پوشیدہ ہیں، مدینے کی طرف دیکھیے، جہاں تمہاری کامیابی کے اسباب تمہیں کھلے طریقوں سے بلا رہے ہیں، اس طرف آئیے، اسلامی تہذیب کی طرف۔ اسلام آپ کو دنیا سے نہیں کاٹتا، اسلام تمہیں دنیا سے الگ تھلگ نہیں کرتا، معاشرے سے الگ تھلگ نہیں کرتا، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ تمہیں اعلیٰ اقدار اور بہترین رویوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ان عقیدے کی بنیاد پر آسمانی اصولوں کو اپنائیں، وہ آپ کی عبادات میں بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع مہک رہی ہو، آپ کے رہن سہن میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکموں کی قبولیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نکھار نظر آئے آپ کے معاشرے میں۔ یہی میرے اور آپ کی کامیابی کا اسی میں راز پوشیدہ ہے، اور انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کام کر کے دیکھ لیجئے، معاشرہ تبدیل کر کے دیکھ لیجئے، ایک مرد بھی اس معاشرے کا پرسکون، عورت بھی اس معاشرے کی پرسکون۔ آزادی کے نام پر شیطانی خواہشات کو ہوا دینا، آزادی کے نام پر شیطان کی چیزوں کو، شیطان کے جو دیے گئی سوچ ہے، فکر ہے، اس کی پیروی میں جتنا سرپٹ دوڑتے چلے جاؤ گے، سکون اور قلبی اطمینان اتنا تم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ انسان جہاں بھی پہنچے اس کی بنیادی ضرورت امن ہے، سکون ہے اور اطمینان ہے۔ یہ امن، یہ سکون، یہ اطمینان اسلامی تہذیب میں پوشیدہ ہے۔ آئیے مل کر ہم خود کو بدلیں، اپنے خاندان کو بدلیں، معاشرہ بدلیں اور تہذیب اسلامی کو پروان چڑھائیں۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ میرے اس درس کو سنیے، بار بار سنیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ یہ وہ حقیقتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان حقیقتوں کو قبول کیجئے اور اسلامی حقیقت کی طرف آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔